وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وملجانا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تبقى سلام اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم ارحم على سيدنا محمد حتى لا تبقى رحمة بآواز بلند پڑھو جی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا واحد و یکتا تنہا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الکائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے ان کی مہربانی ان کو یہ عالم پسند آیا ان کی مہربانی ان کو یہ عالم پسند آیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی یہ تقریب ختم چہلم شریف عالی مرتبت برادر طریقت محترم محتشم محمد یاسین صاحب صدیقی ان کے برادر کریم محمد ادریس صاحب و جملہ
اہل خانہ اور ان کے عزیز و اقارب خواتین و حضرات، چونکہ اِصال ثواب کی تقریب ہے اور دن کے ان لمحات میں آپ احباب کی بھی مصروفیات غلبہ کیے ہوئے ہیں، مجھ سے قبل اہل سنت و جماعت کے عظیم علماء، مقتدر خطباء اور قراء و ثناخان اس انداز سے عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے کہ میں پس پردہ محتشم قاری عثمان بشیر صاحب کی تلاوت سن کر اپنی روح کی طہارت کا سامان حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد مقتدر پیارے علامہ فضل محمود مصطفی صاحب نے دربار گوہربار میں عقیدتوں سے سرشار ہو کر خوبصورت کلام بدرگاہ خیر الانام پیش کیا۔ اس محفل کو حسن، رونق، پیار، بہار، وقار اور رحمت کردگار سے سرشار کرنے کے لیے میرے برادر طریقت زینت بزم علماء حضرت علامہ مولانا فضل مشہود مصطفی زید شرفہ اور مجھ سے قبل ایک عظیم حافظ قرآن، عالم دین، خطیب پاکستان مولانا ہارون مختصر اور جامع کلمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اور آل اطہار کے ذکر جمیل سے میری اور آپ کی خالی جھولی کو بھرنے کا بندوبست کر رہے تھے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ عالم سرتاج الاولیاء سلاسل اربعہ کے تاجدار خواجہ خواجگاں حامی بے کساں سیدی سندی آقائی خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے منظور نظر، آپ کی محبتوں میں زندگی کی کئی صبحیں اور شامیں گزارنے والی شخصیت، عالم نبیل، ہر اعتبار سے پاکیزہ احساسات، نیک جذبات اور نیک تاثرات پیش کر رہے تھے۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، دین متین کے علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا، اولیاء اور صوفیاء کی عقیدت سے خود کو مالا مال سمجھتا ہوں۔ محترم علامہ منیر احمد صاحب نقشبندی صدیقی، آپ نے مجھے ناچیز بارے بہت بڑے جملوں کا استعمال فرمایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی جملہ انسان کے دل کو زخمی بھی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی ایک جملہ مرہم بھی بن جاتا ہے۔ تو ہر جملے کے، ہر کلمے کے، ہر حرف کے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ میں ان کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ختم چہلم شریف کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم والے سمیت جتنے بھی آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ سب مجھ سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اشرف بھی ہیں۔ حضرات قبلہ عالم میرے حضرت صاحب ہیں، اس لیے کہ کائنات کے اندر جس انداز سے عشق نبی کے چراغ انہوں نے روشن کیے ہیں، آج بھی وہ چراغ کی روشنی شرق و غرب شمال و جنوب میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، میں آج علامہ فضل مشہور صاحب سے درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ علالت طبع کے سبب آپ کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔
لیکن آپ لوگوں کی خالص محبت دیکھ کر دیہات کے اس ماحول میں میرا سینہ کشادہ ہو گیا. آپ لوگ مجھے اتنے محبوب ہیں، میرا دل کرتا ہے آج 2-3 گھنٹے گفتگو کی جائے، لیکن ہر بات دل کی مانی بھی نہیں جا سکتی. آپ کی محبتوں کی فراوانی اور عشق کی جولانی اپنی جگہ پر. میں نے جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح مختصر وقت میں پیش کر کے دعا کے لیے آگے چلیں گے. یاران محبت و طریقت، آج جمیل صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ان کی نیک اولاد نے حصول بخشش و مغفرت اور ان کی بلندی درجات اور اپنے والدین کی قبر کو روشن کرنے کا بندوبست کیا ہے. لائٹ، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ دریا، یہ شامیانے، یہ دیگیں، یہ پنکھے، یہ آپ احباب کا یہاں آنا. پیارے عارف صاحب اور اقبال صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، یہ ضائع جائے گا؟ نہیں، اللہ نیتیں دیکھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب کا وہ بندہ جو یہ اعتراف کر لے کہ اے اللہ، نہ سجدہ تیرے قابل ہے، نہ رکوع قیام ذکر فکر تیرے شان کے مطابق ہے، تو رب رحمان کہتا ہے تو نے خود کو مٹا کے میرے حضور پیش کیا ہے. ہم تیرے لیے عظمتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم تیرے لیے بخششوں کی سوغات تقسیم کر رہے ہیں. آئیے اس واقعے سے میں آگے چلتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین ہوئے، نقش بندیوں کے سرخیل ہیں. آپ دنیا سے پردہ کر گئے. جانا تو ہے آپ کو بھی مجھے بھی اپنی اپنی باری میں اپنے اپنے وقت پر اس جہان کو چھوڑ کر اپنے اصلی جہان میں جانا ہے. کوئی بزرگ ہو کے فوت ہوتا ہے، کوئی جوان جاتا ہے، کوئی بچہ مرتا ہے. حضرات، ہر کسی کو اس دنیا کو رخصت کر کے اپنے رب سے ملاقات کا شوق پیدا ہونا چاہیے. جس کو رب سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے حضرات، پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا، پھر وہ وقت نماز پڑھتا ہے، پھر وہ ہر وقت درود پڑھتا ہے. جسے یہ پتہ چل جائے. میرے برادر طریقت پیارے صوفی محبوب الہی صدیقی، آپ تشریف فرما ہے. میرے حضرت صاحب کی محبتوں کو انہوں نے بھی اپنے سینے میں ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر ابھی تک اتنا سنبھالا ہوا ہے. جو ان سے ملاقات کرتا ہے اسے بھی خوشبو صدیقی نظر آتی ہے. برادران اسلام، میرے ہم سفر دوستو، آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. آپ کی جائیداد ہوگی، زمین ہوگی، آپ کی دکانیں ہوں گی، آپ کی فیکٹریاں ہوں گی، تعلقات ہوں گے. لیکن یاد رکھنا، یہ زمین برقرار ہے. لیکن زمین پر رہتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہمیں زیر زمین چلے جانا ہے. اب زیر زمین ہے کیا؟ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے، ہمیں یہ خبر مل جائے کہ زیر زمین کیا ہے، یہ تماشا کیا ہے، کیا عالم، کیا صوفی، کیا پرہیزگار، کیا برادری، کیا تعلق والا، اقتدار والا، کیا شہرت و جاہ و جلال والا، سلطنت کا مالک بھی ہو، پورے گاؤں کا مالک بھی ہو، MNA کیوں نہ ہو، صدر وزیر کیوں نہ ہو، ہر کسی کو زیر زمین جانا ہے. حضرات، یہ پتہ چل جائے کہ زیر زمین ہے کیا، مجھے کہنے دیجئے. اور زیر زمین تیرا اگر رابطہ اس زمین پر در مصطفیٰ سے ہو جائے تو زیر زمین جلوہ مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنے آئے. مولانا فضل محمود صاحب، ان کا روحانی رشتہ اہل اللہ سے ہے. کبھی ان کے ہاں میں نے ایک عظیم مذہبی شخصیت اور روحانی شخصیت قبلہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی سرکار، کبھی رضا ثاقب مصطفی سرکار. حضرات، یہ تو بہت بہت بڑے نام ہیں. میں تو آپ کو بھی اپنے لیے ایک محترم شخصیت کی صورت میں دیکھتا ہوں.
اے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا۔ اچھی صحبت انسان کو خدا کا پتہ دیتی ہے۔ جی کردائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے۔ تو کوئی زیر زمین جانے سے ڈر گیا، لیکن جو ڈر گیا، قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو خوف خدا کا مستحق بن گیا، جس نے اس لیے گناہ چھوڑ دیا کہ خدا دیکھ رہا ہے، جس کسی نے کسی کا حق اس لیے نہیں کھایا کہ خدا کا خوف ہے، کسی نے غیر محرم پر نظر اس لیے نہیں ڈالی کہ مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، کسی نے کسی اور کی جگہ پر قبضہ 1 انچ پر بھی اس لیے نہیں کیا کہ رب نے جو مجھے دیا میں اس کا حساب دے چکوں گا۔ لیکن اگر کسی کا جگہ پر قبضہ میں نے کر لیا، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کے حقوق پر میں نے ڈاکہ ڈال لیا، تو میں جواب کیسے دوں گا؟ تو جو بندہ رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب فرماتا ہے اس کے لیے 1 نہیں، ہم نے اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، پیر محمد عادل یوسف نقشبندی صاحب۔ برادران طریقت و شریعت، آپ سارے زندہ باد۔ برادران اسلام، حضرت بایزید بسطامی ولیوں کے سلطان ہیں۔ آپ کو سلطانی کیسے ملی؟ آپ کو ولایت کیسے ملی؟ آپ کو مقام علیہ کیسے ملا؟ آپ کو درجہ ولایت کیسے ملا؟ آپ بہت بڑے ذمہ دار تھے، آپ بہت بڑے فیکٹری والے تھے؟ نہیں، آپ تو اللہ کرنے والے تھے، آپ تو سجدے کرنے والے تھے، آپ تو رب سے ڈرنے والے تھے، آپ تو رسول اللہ کی اطاعت میں گرفتار تھے، آپ تو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، آپ تو ماں باپ کا ادب کرنے والے تھے، آپ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت سلطان العارفین، آپ عارفین کے سلطان، یعنی اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا لقب، اتنی بڑی منزل، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال جنگلوں میں خدا کو بنایا ہے، دن میں استغفار کرتا تھا، رات میں بھی حضور پر درود بھیجتا تھا، دن اور رات میں نے عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت اختیار کیے، ذکر کیا، فکر کیا، تسبیح کی، استغفار کیا، کسی کو دکھ نہیں دیا۔ حضرات کسی کو دکھ نہیں دیا۔ فرمایا 40 سال کے بعد میں اپنی ماں جی کی زیارت کے لیے گھر پلٹا، اپنی اماں جی کے جلووں کی خیرات لینے کے لیے۔ پتا چلا جسے بھی مقام علیہ ملا ہے ماں کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ماں کا جلوہ دیکھا تو ماں جی نے فرمایا بچے کیسے ہو، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ملاقات کرنے کے بعد حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ماں جی سے فرمایا ماں جی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جماعت کے ایک عظیم عالم دین، ایک مبلغ اسلام علامہ فضل مشہود مصطفی سنا رہے تھے کہ آپ کا ویزا بھی نہیں لگتا، آپ کا ٹکٹ بھی نہیں لگتا، لیکن آپ جب اپنی ماں کو خوشی سے دیکھتے ہو، جب آپ کی نظر آپ کے ابو پہ پڑتی ہے، جب آپ کی نظر آپ کی اماں پہ پڑتی ہے، تو آپ کی نظر کی برکت یہ ہے، نظر کی برکت ہے یا ماں کی نظر کی برکت ہے، باپ کی نظر کی برکت ہے یا یوں کہنے دیجئے یہ مصطفیٰ کی رحمتوں کی برکت ہے۔ فرمایا تجھے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا کرم، اور آپ کوئی کرم سے محروم رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب اپنی ماں سے کوئی محبت نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب اپنے باپ کی کوئی خدمت نہ کرے، اب باپ کی خدمت کے بھی طریقے ہیں۔ یاسین صاحب کے والد گرامی آج دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ بھی تو خدمت ہے کہ باپ قبر میں ہے، بیٹا علماء کو بلا کر، صوفیاء کو بلا کر، اہل دل کو بلا کر، اہل علاقہ کو بلا کر، لنگر پکا کر، قرآن کی تلاوت کروا کے، حضور کی مدحت کروا کے، بیان کروا کے، دعا کے ذریعے اللہ سے فریاد کر رہا ہے۔ یہ ہے نیک اولاد۔ باپ کے لیے کہتی ہے اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اولاد کہتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب کہتا ہے اور یہ جو فرش پر
اپنے ماں اور اپنے باپ کے لیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، برادران کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ فرمایا میرے خزانے میں کب کمی آتی ہے اور جس نے رحمان کہا ہے میں نے اس کے والدین پر رحم کر دیا ہے، میں نے اس کے ماں اور باپ کو بخش دیا ہے۔ حضرات روایات میں اور بھی بڑی اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نظر سے اپنی ماں کا دیدار کیا، مقبول حج کا ثواب لیا۔ ماں نے پانی طلب فرمایا، ماں نے پانی طلب کیا۔ اب بیٹا ہے، بیٹا وہی ہے جو ماں کہے وہ کرے، باپ کہے وہ کرے۔ ہاں آپ اسے بیٹا کہتے ہو، آپ اسے اولاد کہتے ہو، میں کہتا ہوں اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے ابرو کے اشارے پر زندگی گزارتی ہے۔ اولاد وہ ہے جو اپنی ماں کی فرما برداری کرتی ہے، اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کی خوشنودی حاصل کرتی ہے، اولاد وہ ہے، اگر اسے بھی تم اولاد کہتے ہو تو کہتے رہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اولاد تو کہو گے مگر 7 لفظ نافرمان شامل کرو گے، اور جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا سستا سودا رب راضی ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ دستگیر برادران طریقت و شریعت، وابستگان دامن نبوت و ولایت، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے ان کی ماں نے پیارے عارف صاحب پانی طلب کیا۔ آپ نے گھر کی ٹوٹیوں میں دیکھا تو پانی نہیں، نلکے میں دیکھا تو پانی نہیں، پانی کی تلاش میں ذرا دور نکلے تو وقت زیادہ گزر گیا۔ جب واپس پلٹے تو امی جی سوئے ہوئے تھے، ماں سوئی ہے، رات سردیوں کی ہے۔ بیٹا اس امید سے کہ ماں پیاسی سوئی ہے، نہ جانے کب پانی طلب کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے ماں کب پانی طلب کرے۔ یہ پانی کا پیالہ لے کے ماں کے چہرے پہ نظر جمائے ہوئے یہ بایزید بسطامی اپنی ماں کے جلووں کی خیرات کو اپنے دل میں سنبھالنے کے لیے آپ کے قدموں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ رات سحری کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی اماں جان آپ بیدار ہوتی ہیں، نظر بایزید پہ پڑی ہے، نظر بسطامی کے اس سلطان پہ پڑی ہے۔ فرمایا اے اللہ، اس بیٹے نے میری فرما برداری کی ہے۔ پانی کا وہ پیالہ اٹھایا، ہاتھ کی وہ جلد، وہ چمڑی، وہ اتر کے پیالے کے ساتھ چمٹ گئی۔ ماں کی نظر بیٹے کی اس تکلیف پر پہنچی تو ماں نے جھولی پھیلا دی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ بایزید بسطامی کو ولیوں کا سلطان بنا دے۔ حضرت بایزید بسطامی خود لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا 40 سال کی ریاضت ایک طرف، اور اس رات کی ماں کی دعا نے مجھے ولیوں کی سرداری عطا فرمائی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ برادران اسلام، میں گفتگو مختصر کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہیں، میری اس درخواست پر عمل کیجئے گا۔ آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کو راضی رکھیے گا، آپ کے والد صاحب زندہ ہیں ان کو راضی رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کبھی نہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کیجئے گا، اور کبھی نہ یہ کہیے گا اپنے والد سے، بوڑھے والد سے، بال سفید ہو چکے اور بوڑھے باپ کو اولاد کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرات وہ باپ ہی تو ہے جو سارا کچھ تیرے لیے کر رہا ہے۔ وہ دن کی دھڑکتی ہوئی تپش میں بھی تیرے لیے محنت کرتا ہے، وہ رزق حلال کماتا ہے تو اولاد کی کامیابی کے لیے۔ ماں ساری رات دعائیں کرتی ہے تو اولاد کی کامیابی کے لیے، اولاد جوان ہو جائے۔ اگر وہ بابا جس نے اس کو کھلایا ہے، موٹا تازہ بنایا ہے، حضرات تجھے کیا خبر، تیرے جسم کی طاقت خوراک سے نہیں بنتی، اور ماں کی نظر سے تیرے جسم کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی دعا سے عالم بنتے ہیں، اس کی دعا سے ولایت ملتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، مجھے 2 واقعات یاد آ گئے، یہ دونوں ہی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا تو رب کی حضور پیش ہوئے تو رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا اے بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضرات مرنا ہے کہ نہیں؟ جمیل صاحب 1.5 مہینہ پہلے فوت ہوئے،
ہم نے بھی تو مرنا ہے، طاقتور ہو پھر بھی فوت ہونے، تم بہت بڑے قبیلے والے ہو تو پھر بھی فوت ہونا ہے، تمہارا مال اولاد حال چال، تمہارے پاس دنیا داری، دنیا کا حسن، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہوں، جب وقت پورا ہو جائے گا نہ علم نہ عمل نہ تقوی نہ طہارت رکاوٹ نہیں۔ بارگاہ خیر الانام میں حضرت اسرائیل علیہ السلام پیش ہوئے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا حکم ہے، کیسے آنا ہوا؟ رب بلا رہا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ فرمایا مجھے تیاری کرنے دو، اس لیے کہ میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ شب معراج کا تذکرہ کر رہے تھے قبلہ ہارون صاحب، حاضرین گرامی مرتبت، اور رب 27ویں رات شب معراج بھی اپنے محبوب کے جلووں کی سوغات کائنات میں بانٹنے کے لیے اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق تھا، اور 63 سال پورے ہونے پر بھی رب سے ملاقات کے مشتاق محبوب مکرم بھی تھے، خدا بھی تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی، علامہ منیر صاحب جس محبت سے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کی محبت بھی دیدنی ہے، سبحان اللہ۔ واقعی انہوں نے ٹھیک ہی کہا میرے خطاب سے قبل کہ میں بغیر سپیکر کے آپ سے اونچا بول سکتا ہوں، تو کیا اللہ کا نام لینے سے آپ کو کون چیز شے ہے جو روکے ہوئے ہیں؟ وہ ایک درویش تھا کسی امیر آدمی کا ملازم، اس نے کہا بات سنیں، میں آپ کا ہر حکم مانتا ہوں، لیکن میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا جلدی جلدی آنا۔ وہ مالک باہر کھڑا ہو گیا تو وہ ملازم اندر چلا گیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کافی دیر گزر گئی، وہ ربنا ربنا کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم کر رہا ہے، اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ گزر گیا۔ آج ہماری نمازوں کی ذرا حالت تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں حضرت صاحب مولانا صاحب ذرا قرات مختصر کریو، میں نے کھیتوں میں جانا ہے، قرات مختصر کرنا، میں نے کام پر جانا ہے۔ اور جسے لذت قرآن مل جائے، لذت ذکر مل جائے، وہ کہتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں ایک سجدہ کر کے رب سے کہتی ہے، اے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری فاطمہ تو ابھی ایک سجدہ نہیں مکمل کر سکتا۔ حضرات اتنا حضرت صاحب محبت سے نعرہ لگاتے ہیں اور کتنی محبت سے آپ جواب دیتے ہیں، میں نے دیکھی لی ہے۔ کون سی شے روکتی ہے؟ حضرات ملازم کافی دیر سے باہر آیا، مالک نے پوچھا اتنی دیر کس شے نے روکا؟ فرمایا جس شے نے تجھے اندر نہیں آنے دیا اور مجھے اس نے باہر نہیں آنے دیا۔ پتہ چلا ذکر زبان پر اس کے جاری ہوتا ہے، بندہ مسجد میں وہی جاتا ہے اور جسے خدا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ علماء، یہ صوفیاء، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء کرام، اولیاء اللہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضرات کچھ تیاری کر لو، کچھ تیاری کر لو، کچھ تو تیاری کر لو۔ حضرات میں نے آج یہاں آنا تھا، میں نے نماز کے بعد تیاری کی، میں نے کراچی جانا ہو تو تیاری کا انداز اور ہے، آپ نے اگر دبئی جانا ہے تو تیاری کا انداز اور ہے۔ حضرات اگر آپ میں سے کسی نے عمرے پہ جانا ہو تو تیاری اور ہے۔ ایمان والو اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہو تو ذکر اس کا کرو، تاکہ قبر میں جاؤ تو سوالات میں بھی آسانی ہو جائے اور مصطفیٰ کی بھی مہربانی ہو جائے۔ یہ بایزید بسطامی کیا لائے ہو میرے لیے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رب العالمین جل جلالہ کے حضور اس کی شان کریمی کو دیکھا، اس کی عظیم بارگاہ کو دیکھا، اس کی قدرت کو دیکھا، اس کی سطوت کو دیکھا، اس کی جلال کو دیکھا، اس کے کمال کو دیکھا۔ میں نے رب کی عظیم بارگاہ کو دیکھا، پھر میں نے اپنی نماز کو دیکھا، پھر میں نے اپنے روزوں کو دیکھا، پھر میں نے اپنے صدقہ و خیرات کو دیکھا، پھر میں نے اپنی تہجد کو دیکھا، اشراق چاشت ابابین کو دیکھا، پھر میں نے شب بیداری کو دیکھا، میں نے اپنے روزوں کو دیکھا۔ فرمایا کوئی ایک شے بھی اس کی بارگاہ کے لائق مجھے نہ نظر آئی، کوئی ایک شے بھی مجھے
नजर ना اس کی بارگاہ کے لائق نظر نہ آئی. حضرات کتنی بڑی بارگاہ ہے. خلوص پیدا کرو, خشوع پیدا کرو, اخلاص پیدا کرو, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. حضرات گرامی, تعجب نہیں کہ جس رب کا کھاتے ہو اور اس کے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتی ہو. قرآن نے پکار کے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جو میرے ذکر میں منہ موڑے گا ہم اس پر روزی تنگ کر دیں گے. روزی چاہتے ہو پھر بھی ذکر کرو, عزت چاہتے ہو ذکر کرو, برکت چاہتے ہو ذکر کرو. اور مرنا ہر کسی کو ہے تو مرنے کی تیاری یہی ہے کہ وقت نماز پڑھو, اور جب نماز پڑھ چکو تو حضور پر درود پڑھو. صبح درود پڑھو, شام درود پڑھو, دن درود پڑھو, رات درود پڑھو, تنہائی میں درود پڑھو, جلوت میں درود پڑھو, مجلس میں درود پڑھو. اتنا حضور پر درود پڑھو کہ رب کے محبوب راضی ہو جائیں. رب محبوب پر درود کی برکت سے کہہ دے اور تیرے پلے کچھ ہے یا نہیں, درود کی برکت سے ہم نے تمہاری بخشش کر دی. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ, آج تقریر کا سارا سہرا آپ کے سر ہے. آپ اگر اتنے نعرے نہ لگاتے تو میں اتنا شاید گفتگو نہ کر سکتا. یہ ہمارے محسن ہے. جو بندہ پیار کرے اس کا احسان نہیں ہوتا. حیرت والی بات ہے حضرات, کوئی میٹھا بول دے بندہ دل خوش کر کے جاتا ہے. حضرات دل آزاری نہ کسی کی کرنا, ہر کسی سے محبت کرنا. میں آخر پر ایک آپ کو حدیث پاک سنا کر گفتگو مکمل کروں گا. یہ بات پوری کرنے دیجئے, بڑی توجہ سے سنیے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ, جن کی نمازوں میں خشوع بھی تھا, جن کی نمازوں میں خلوص بھی تھا, جو اللہ کے لیے جیتے ہیں, جن کے سجدے اللہ کے لیے, جن کی تلاوت اللہ کے لیے, جن کا بولنا اللہ کے لیے, جن کا سونا اللہ کے لیے. پتہ چلا اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. وہ بولتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ ملتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ مرتا ہے تو اللہ کے لیے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے کوئی شے نہ پیش کی, تو میں تو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی کی نماز اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق نہیں تو میری اور آپ کی نمازیں کہاں جائیں گی. ہم تو بڑے غفلت والے بندے ہیں. ہم اگر کام پہ مجبور ہو جائیں, ہماری دکان پر گاہک آ جائے, صدیقی ٹی وی کے ناظرین, میں بڑی حقیقت کشا باتیں اس لیے کر جاتا ہوں کہ مجھ پر میرے شیخ کی نظر ہے. اگر کوئی بات کسی کو تلخ لگے تو وہ درگزر کرنے میں بھی تاخیر نہ کیا کرے. حضرات ناراض نہ ہونا, ہم نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے گوڈے جواب دے جاتے ہیں. اور مسجد میں کرسیاں پڑی تھیں, وہ تیسرا بابا جی آتے, او کرسی کتھے, کاش تو عالم شباب میں خدا کو سجدے کرتا تو خدا تجھے کرسی پر نہیں اپنے حضور اپنی رحمتوں کے صاحبان میں سجدوں کی توفیق عطا فرماتا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حاضری. میں کسی بابا جی کی بے ادبی نہیں کر رہا, میں تو ایک صرف دعوت پیش کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کی داڑھی مبارک کے بعد سفید نہیں ہوئے. آپ کو اگر خدا کا خوف ہے تو یقیناً ہے, کون ہے ایسا جو بے خوف ہے. لیکن حضرات حی علی الصلاۃ کے بعد مسجد آباد نہ ہونا مقام شرمندگی ہے, یہ مقام بندگی نہیں ہے. اپنے دنیا کے سارے کام ایک طرف کر دیا کرو, اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے. نماز کے وقت نماز کی ادائیگی کرنے والا خدا کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا, یا اللہ میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں کہ میں تیری عظیم بارگاہ میں پیش کر سکتا. حافظ عثمان صاحب قاری, قبلہ علامہ منیر صاحب, قبلہ علامہ فضل مشہود, فضل محمود, ایک کتنا توڑے دے فضل ہے, سارے قرانے دے خدا دا فضل ہے, ایک ایک بچے بڑے پر فضل ہے. ان کے والد گرامی ایک درویش کامل کے کامل مرید بھی تھے, اور یوں کہنے دیجئے کہ وہ کامل خدا کے دوست بھی تھے. اللہ غنی کہا کچھ بھی نہیں لائے, تو رب نے پتہ کیا جواب دیا. رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا, اے بایزید بسطامی, ہم نے تجھے تیرے ایک عمل کی برکت سے بخش دیا ہے. ایک عمل کی برکت سے. یا اللہ, میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ عمل کون سا ہے جو تجھے پسند آ گیا؟ وہ عمل کون سا ہے جو تجھے پسند آ گیا؟
رب العالمین نے فرمایا ہے بایزید سردیوں کی سرد رات تھی، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا، توجہ ہے آپ کی، تھکے تو نہیں آپ؟ کتنے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال صاحب ایک ایک فرد پیارا بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک مرد پیارا بیٹھا ہوا ہے، ایک خدا کے مقبول بندوں کی جماعت نظر آ رہی ہے مجھے۔ آپ پر رب کا بڑا فضل ہے، اس لیے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ مطمئن بھی بیٹھے ہیں، شاداب بھی بیٹھے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تھکے تو نہیں ہے حضرات؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بایزید ایک مرتبہ سردیوں کی سرد رات تھی تو ایک مرتبہ تو سحری کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اپنے گرم نرم بستر سے اٹھا، وضو کرنے باہر نکلا تو تیرے حجرے، تیرے گھر، تیرے کمرے کے باہر ایک بلی کا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ تو نے وضو کر کے اس میری مخلوق بلی کے بچے کو اٹھایا، اپنے گرم نرم بستر پر لٹایا اور گرم دودھ کر کے اسے پلایا۔ ہمیں یہ تیرا عمل پسند آیا، ہم نے آج تجھ پر رحم فرمایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حضرات گرامی یہ جو ہے نا ربنا اغفر لی، یہ اللہ نے ہمیں دستور دیا ہے، یہ چہلم آپ نام رکھ لیں، یہ آپ ختم شریف کا نام رکھ لیں، چلے ختم چہلم نہ رکھیں، قرآن خوانی کہہ لیں۔ آج کچھ لوگ اس طرح بھی جملے استعمال کرتے ہیں کہ کل قرآن خوانی ہوگی، اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ نام کوئی بھی ہو، یہ اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے ربنا اغفر لی یہ ایصال ثواب اور محفل دعا ہوتی ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے۔ اے یاسین دیکھو ادریس صاحب کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، چلو خیر کہیں مصروف ہوں گے، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں نا؟ کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں آپ۔ جی ہاں آپ میرے بھی بھائی ہیں، میں آپ کا بھی بھائی ہوں۔ نام کیا ہے ان کا؟ عبد الرحمان صاحب، کتنے پیارے ہیں آپ، سادہ خدا کے دوست ہیں آپ، ایک خدا دا ولی ہے۔ جی ہاں، اور جسے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو دکھ نہ دینا ہو وہ خدا کا ولی نہیں، ان سے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا۔ حضرات جس کو اللہ نے زبان دی، عقل دی، شعور دیا، جس کو اللہ نے ادراک دیا اور پھر بھی وہ دکھ دے، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ ولی وہی ہے جو کسی کو دکھ نہ دے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ حضرات گرامی مرتبت ربنا اغفر لی ولی والدی، یہ ایصال ثواب کا حکم ہمیں قرآن نے دیا، اور جو کرتا رہا وہ حکم قرآن مارتا رہا، وہ حکم قرآن مانتا رہا، اور جو انکار کر گیا وہ خود کو مارتا رہا، بیکار کر گیا، برباد کر گیا۔ حاضرین محترم، آخر پر ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ ہم نے غریب اسے دیکھا جس کے کپڑے پھٹے، جس کے پاس بہت بڑی گاڑی نہیں، جس کے پاس بہت بڑی جائیداد نہیں، اور جس کے یہ قلعے نہیں، جس کی کھیت کھلیان نہیں، جس کی سبزی منڈی میں آڑت نہیں، جس کا وکیلوں والی گلی میں کپڑے کی دکان نہیں، اور جس کے پاس فورچونر نہیں، لینڈ کروزر نہیں، جس کے پاس بہت بڑی فیکٹری نہیں، ہم نے اس کو، اور جس کے پاس سائیکل ہو، ریڈی ہو، ہم نے اسے غریب سمجھا اور اسے غریب سمجھ کے خوب دبایا۔ حضرات ایسی زندگی سے تائب ہو جاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے تجھے خبر نہیں خدا کے نزدیک وہ ریڈی والا ہے یا کہ لینڈ کروزر والا ہے۔ جس نے کسی کو بھی حقیر سمجھا، غریب سمجھا، دنیا کی دولت کو تم امانت کا سامان سمجھتے ہو، اور یہ دنیا کی دولت تو ختم ہونے والی ہے، ہم اسے امیر سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت عشق نبی ہے، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں جو عشق نبی کا خوبصورت غلام بن گیا ہے۔ برادران اسلام، حضور نے کیا پوچھا؟ جی بولو نا، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے چند ان صحابہ کے نام لے دیے جن کے گھر میں فاقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رکو جی رکو، میں بس ختم ہی کرنے لگا ہوں، 2 منٹ رک جائیں، آپ کی مہربانی۔ وہ سارے پھر روٹیاں دیکھنے لگ پہ یا نور دینے والے لیندے ہی کوئی نہیں، اور جب وہ آ جائے نا روٹی، سیب، پھل، وہ سارے، چونکہ پیٹ تو لگا ہے نا،
لیکن حضرات پیٹ تو خدا بھرتا ہی ہے، تم اپنی روح کے سامان کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ یہ روح کی طمانینت کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ برادران طریقت و شریعت، صحابہ نے چند فاقہ زدہ گھروں میں سے کسی صحابی کا نام لے دیا، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں وہ میرے صحابی غریب نہیں ہے، مفلس قیامت والے دن وہ شخص ہوگا جس کے پاس نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، صدقہ ہوگا، اذکار ہوں گے، اعمال حسنہ ہوں گے، مگر اس کے پاس وہ نہ رہے۔ یا حبیب اللہ، اس کے پاس وہ اعمال کیسے ختم ہو جائیں گے؟ تو سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنی بہن کا حق کھایا ہوگا، اس نے اپنے بھائی کا حق کھایا ہوگا، پڑوسی کا حق مارا ہوگا، فرمایا اس نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، اور جس نے جس کی دل آزاری کی ہوگی وہ نمازیں اس کے نامے میں تقسیم کر دی جائیں گی، نامے تبدیل ہوں گے، اعمال نامے سارے تقسیم ہوں گے، نمازیں اس کے نام کرو، تم نے اس کا دل دکھایا، اس کو دکھ دیا، اس کے بدلے میں نمازیں دو، روزے دو، وہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو حقوق اللہ ادا کرے اور حقوق العباد سے منہ موڑ لے۔ میرے دوستو، اپنے والدین کے احصال ثواب کے لیے اہتمام کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، روز ختم چیلمی نہیں، میں بندہ ناچیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، روزانہ یاسین صاحب کو بھی کہوں گا، آپ سب سے بھی کہوں گا کہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے احصال ثواب کیا کرو، نماز پڑھو، فاتحہ پڑھو، کبھی روزہ رکھو، فاتحہ پڑھو، کبھی روزہ رکھو، ثواب تحفہ کرو، کبھی کسی غریب کو گھر میں روٹی کھلا کے احصال ثواب کر دیا۔ حضرات گرامی، میں اور آپ بھی آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ کون کون آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے؟ ساری کرنا چاہتا ہے۔ حضرات، میں کتنے خوبصورت لوگ دیکھ رہا ہوں، سر پر پگڑیاں ہیں، پگڑی کپڑے کی ہے، لیکن چہرے پر داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، سارے بولو، داڑھی حضور کی سنت ہے یا کہ نہیں؟ تو حضرات گرامی، سنت سے منہ موڑنے والا رسول اللہ کا سچا غلام ہے۔ سچا غلام وہ ہے جس کو دیکھو تو اس کا نبی یاد آئے۔ حضرات، آپ بھی داڑھی رکھ لیں، نبی پاک کی سنت سجا لیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کے احصال ثواب کریں، گلی سے گزریں تو نگاہ جھکا کر، پڑوسیوں کے گھر میں کبھی حضور علیہ السلام تجھے تو بکرے کا گوشت پکاؤ، اللہ سب کو برکتیں عطا کرے، فرمایا تھوڑا سا شوربہ بڑھا دیا کرو اور پڑوسیوں میں بانٹ دیا کرو۔ رسول اللہ کا دین اتنا حسین دین ہے، ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں۔ کاش پڑھ لیتے یا کسی پڑھے ہوئے سے سن لیتے تو زندگی ایسی گزارتے جو تجھے دیکھتا اسے تیرے نبی سے پیار ہو جاتا۔ کیا خیال ہے ساجدہ قاری حافظ عثمان صاحب، مولانا فضل محمود صاحب، مولانا فضل مشہود صاحب، مولانا ہارون صاحب، مولانا منیر صاحب، یاسین صاحب دی یاری چنگیاں نال ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ عارف صاحب کتنی خوبصورت، میرے لیے بھی خوش بختی ہے، میں علماء ذیشان کی موجودگی میں کچھ دیر باتیں کر گیا، کوئی بات تلخ لگی ہو تو درگزر کریں۔ میری گزارش ہے کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنا، جو نماز نہیں قضا کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یارو اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی دوستی ختم نہیں ہونے والی، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے خوش ہو گئے آپ، واہ، وہ ہاتھ کھڑا کر کے وہ بابا جی کو کہہ رہے کہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہو، خدا مدینے دی حاضری نصیب کرے، فقیر دی نظر جس طرف اٹھ جائے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کے بعد کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اچھا دوستو، جس کی امی جان زندہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ، او سبحان اللہ، خدا کا شکر ہے۔ آج میری درخواست پر آپ نے یہاں لنگر دا بندوبست ہو گئے، لنگر کھا کے آپ نے گھر جا کر اپنی ماں کے قدم دبانے ہیں اور تلیاں چومنی ہیں۔ کون ایسا کرے گا؟ ایسا کرو گے؟ جن کے باپ زندہ ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے ان کے ہاتھ چوم کر کام پر جایا کرو، ایسا کرو گے؟ اور محلے میں کوئی بوڑھا آدمی ملے جس طرح کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سگے باپ تو نہیں ہوں گے، آپ ان کو چچا سمجھ کر ان سے پیار کرو۔ پوچھو کدھر چلے ہو بابا جی؟ وہ بابا جی کہتے میں نے مسجد چلنا، بیٹھو پیچھے، مسجد اتار کے آؤ،
کو خدمت کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو، اور کوئی چھوٹا بچہ ملے ویسے ہی تھپڑ دے کے مسجد سے نہ نکال دیا کرو، اسے بھی سینے لگایا کرو، کیونکہ کل کا یہ ہمارا مستقبل ہے۔ آج کے بچے قرآن پڑھنے والے حضرات مسجدیں آباد کریں، مدرسے آباد کریں، بڑوں پر یہ حق ہے کہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ مسجد کا راستہ دکھائے۔ حضرات گرامی، آج کے بعد کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا، سارے آنکھوں انشاءاللہ کرو کھڑا ہاتھ، اللہ سچا ہے، سچے کے ساتھ ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آج کے بعد آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کا بھائی اس سے ناراض ہو، اس کو وہ راضی کرے۔ امی ناراض ہو گئی کہ تم بیوی نے پیچھے لگا رہا، ماں کو راضی کرنا۔ جو آپ سے خفا ہے اس کو راضی کرنا ہے، آپ جس سے خفا ہیں آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ آنکھوں انشاءاللہ۔ میں نے آپ کا بڑا قیمتی وقت لے لیا، اللہ رب العالمین محترم جمیل صاحب کے درجات میں بلندی دے، ادریس صاحب، یاسین صاحب اور عبد الرحمن صاحب اور ان تمام برادران، ان کے تمام اہل خانہ، جتنی خواتین بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کے دکھ درد دور فرمائے، اور آج کی محفل کی برکت سے ایک قبرستان جن میں آرام کر رہے ہیں سارے دے خدا درجے بلند فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آواز آئے، آج آپ کے اس 301 گاف بے، یہ پنڈ کا نام ہے نا، میں نے پوچھ کے آیا تو اس میں مجھے یاد ہو گیا، اس کے رہائشیوں کو خدا اپنے ذکر کی ایسی لذت عطا فرمائے، صبح ہو کے شام ہر وقت زبان پر اسی کا ذکر جاری ہو جائے۔ اللہ 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 جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاران محبت، اللہ نے آنکھیں دی، کان، زبان، اعضائے جسم، عقل، شعور، سورج، چاند، ستارے، نعمتیں، اور وہ بھی کتنی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو گن ہی نہیں سکتے۔ ذرا شکر کے لیے، اس کے شکر کے لیے اس کا ذکر کرو، مگر محبت سے بآواز بلند۔ آپ کی خدمت مبارکہ میں میری درخواست ہے، اللہ 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 جل جلالہ
لہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ میری عاجزی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی والانبیاء علیہ السلام کی شفاعت ہمارے تمام دنیا سے چلے جانے والوں کو اور ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کے والدین کی، قیامت تک کے صاحبان ایمان کی اپنے محبوب کے صدقے میں بخشش فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے چند اشعار اور اس کے بعد دعا، پھر آپ کی خدمات مبارکہ میں لنگر کا وسیع انتظام۔